بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بریک سے پہلے عرض کر رہا تھا وہ حدیث جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 قسم کے آدمیوں کا تذکرہ فرمایا ہے، اور فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت ان 7 قسم کے آدمیوں کو اپنے عرش کے سائے کے اندر جگہ نصیب فرمائیں گے۔ اور وہ جو 7 قسم کے آدمی ہیں، فرمایا کہ امام عادل، کہ انصاف کرنے والا مقتدی اور امیر، اسی طرح وشاب نشأ فی عبادت ربہ، وہ نوجوان کہ جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت کے اندر گزاری ہو، ورجل قلبہ معلق بالمساجد، اور وہ آدمی، وہ شخص کہ جس کا دل مساجد کے ساتھ، مسجد کے ساتھ اس کا دل لٹکا ہوا ہو، اس کے ساتھ اس کا تعلق ہو، اس کے ساتھ وہ جڑا ہوا ہو۔ اور چوتھا فرمایا کہ ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، کہ وہ 2 شخص کے آپس کے اندر بڑے ہی پیار کرتے ہیں، بڑی ہی محبت کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ان 4 آدمیوں کے تذکرہ کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 اور قسم کے آدمیوں کا تذکرہ فرمایا، اور فرمایا کہ یہ 3 اور قسم کے آدمی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے اندر ان کو بھی جگہ نصیب فرمائیں گے۔ ایسے کرتے ہیں، کچھ کالیں آئی ہوئی ہیں، اور اگر آپ بھی کال کرنا چاہتے ہیں تو یہ موسٹ ویلکم، آپ کال کر سکتے ہیں۔ نمبر اسکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے، اور آپ کے جو سوال ہیں ان سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ ایسے کرتے ہیں، پہلی کال کی طرف جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیا فرماتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کے درجات میں بلندی عطا فرمائے اور آپ کے آمین علم میں اضافہ کرے اور آپ کو آمین تندرستی دے۔ ہلو آمین 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 آمین۔ جی، آپ کی آواز آ رہی ہے۔ جی، میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ینگ جنریشن جو ہے آنے والی، وہ بہت کم ٹائم کو یوٹیلائز کرنا، وہ صحیح طریقے سے ریئلائز نہیں کرتے، اور بہت سارا زندگی کا حصہ جو ہے وہ بہت فضول چیزوں میں گزار دیتے ہیں، کیونکہ والدین کی شاید پوری طرح ٹریننگ نہیں ہوتی، یا پوری طرح والدین کو بھی اویئرنیس نہیں ہوتی، یا پھر وہ لاڈ میں یا اس طرح میں وہ خود ہی سب کچھ کرتے ہیں اور بچوں پر ذمہ داری بھی نہیں ڈالتے، اور بہت ساری زندگی کا حصہ جو ہے وہ بچوں کا ضائع ہو جاتا، جی، جس کے لیے بہت ساری کوشش کرنی چاہیے، لیکن صحیح، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ کہ کس طریقے سے پھر اس کو اویئرنیس دی جائے، اور اس بہت امپورٹنٹ ایشو ہے، کیونکہ بہت زیادہ لوگ اس سے سفر کرتے ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ بہت سارے لوگ اس کے اندر خسارے کے اندر ہیں، جی اور لوگ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ حدیث آتی ہے ذہن کے اندر، ابھی آپ جیسے بات کر رہے تھے تو فوراً وہ حدیث آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ بہت سارے لوگ اس کے اندر بڑے ہی خسارے کے اندر ہیں۔ تو بہت اچھی بات آپ نے جس کی طرف۔ ایک اور بھی میرا سوال ہے کہ ہلو، جی، آپ کی آواز آ رہی ہے۔ جی، بہت ساری نعمتیں ہم لوگ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہوتی ہیں، لیکن ہم بہت کم شکر ادا کرتے ہیں، اور شکر ادا کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، کس طریقے سے شکر ادا کیا جائے؟ کیونکہ زبانی شکر ادا کرنا بھی اچھا ہے، لیکن کس طریقے سے بہترین طریقہ ہے کہ ہم شکر ادا کریں اللہ کا؟ ٹھیک ہے، بہت اچھا، انشاءاللہ ضرور اس کے اوپر تھوڑی سی بات چیت ضرور کریں گے۔ بڑی اچھی بات کہی سسٹر نے، اور جس کی طرف توجہ دلائی، اور سوچتا ہوں کہ تھوڑی سی اس کے اوپر بات چیت کر دوں، پھر واپس اپنے اصل موضوع کے اوپر آئیں گے کہ ہماری اولاد کی جو تربیت اس انداز میں ہوتی ہے کہ بچے جو ہیں وہ بڑے ہوتے ان کو ایک عادت پڑ جاتی ہے کہ وقت کو فضول ضائع کریں، اور ان کی یہ غلطی نہیں ہوتی، بلکہ بعض اوقات سم ٹائمز والدین کی اس کے اندر غلطی ہوتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تربیت کے دوران بچے جب آتے ہیں اسکول سے گھر آتے ہیں، یا مدرسے سے واپس گھر آتے ہیں، تو وہاں اسکولوں کے اندر تو انہوں نے اپنا نظام رکھا ہوا ہے، صبح سے لے کر شام تک یا دوپہر تک جدھر بھی وہ جس انداز کے اندر بھی ان کی ٹائمنگز ہوتی ہیں، وہ تو ادھر ان کو مشغول رکھتے ہیں۔
ادھر جب وہ مدرسہ آ جاتے ہیں تو مدرسے کے اندر جو اساتذہ ہیں وہ ان کو مشغول رکھتے ہیں، لیکن اسکول اور مدرسے کے درمیان اور اسی طرح پھر مدرسے سے لے کر شام یا رات کو سوتے ہوئے ان وقتوں کے اندر دو، اور تیسرا چھٹی کے اندر، خاصتاً ویکینڈ جو ہوتا ہے، یہاں انگلینڈ کے اندر اگر آپ ہیں تو ہفتہ اور اتوار، سیٹرڈے سنڈے، اور بعض ممالک کے اندر جمعہ کی بھی چھٹی ہو جاتی ہے، تو وہ جو چھٹی کے دن ہوتے ہیں، تیسرا وہ تو ایک تو مدرسہ اسکول کے بعد سے لے کر مدرسہ تک وہ وقت، اسی طرح دوسرا وقت مدرسے سے کے بعد جب تک وہ سو نہ جائیں دوسرا وقت، اور تیسرا چھٹی کا دن۔ ان تین وقتوں کو والدین ہونے کی حیثیت سے آپ کس انداز کے اندر یوٹیلائز کرتے ہیں؟ اگر تو یہ ہوتا ہے کہ اسکول سے واپس بچے آئے اور جس انداز کے اندر آئے آپ نے اوپر بھیج دیا یا سائیڈ والے کمرے کے اندر بھیج دیا، اپنی یونیفارم کو اتار دو اور پھر ادھر آؤ، کھانا پینا آپ کے لیے تیار ہے، آپ نے ان کے لیے کوئی شیڈول نہیں رکھا کہ بیٹا جو ہی آتی 5 منٹ آپ کے لگنے چاہیے، 5 منٹ کے اندر آپ کے کپڑے بدلا کر آپ وضو کر کے ظہر نماز پڑھ کے ادھر پہنچ جاؤ، اس کو سیٹ رولز دے۔ تو اگر آپ نے ویسے ہی کہہ دیا کہ اوپر چلے جاؤ اور یہاں کھانا پینا پڑا ہے، وہ اوپر جائیں گے آرام سے، کبھی بیڈ کے اوپر بیٹھ جائیں گے، اگر ان کو موبائل ملا اس کے اوپر کھیلتے رہیں گے، کسی کو ٹیکسٹ کیا، آرام سے کھیلتے کھیلتے کھیلتے، تو ان کے اندر سینس آف ارجنسی کہ اس کام کو منظم انداز کے اندر آرگنائز طریقے سے کریں، وہ انداز ان کے اندر پیدا پھر نہیں ہوتا۔ وہ لیزی پر، کسلان، سست پن، وہ تمام بچوں کے اندر پھر پیدا ہو جاتا ہے، اور چونکہ آپ ہر دن اس طرح کرتے ہیں، ہر دن آپ اس طرح کرتے ہیں، تو ان کے اندر یہ پھر عادت بڑھ جاتی ہے۔ اچھا، مدرسے سے بچے آتے ہیں اور پھر مدرسے کے لیے پہنچتے پہنچتے بعض اوقات لیٹ ہو گئے، اکثر اوقات وہ ٹائم پر ہوتے ہیں کیونکہ وہاں سے بھی ذرا سختی ہوتی ہے۔ اب پھر لاسٹ 3 منٹس جو ہی وہ آئے، جلدی جلدی انہوں نے کھانا کھایا، جلدی جلدی انہوں نے اپنے یہ شوز وغیرہ پہن کر نکل گئے، تو اسکول سے آتے ہوئے گھنٹہ ڈیڑھ جو ہے انہوں نے ضائع تو کر لیا، آخری 5 منٹوں کے اندر انہوں نے جلدی جلدی کی۔ اچھا، جب مدرسے سے واپس آتے ہیں تو بھائی آپ نے ان کے لیے کوئی منظم انداز اختیار نہیں کیا، وہ آئے، اگر کھانا وہاں موجود ہوا کھانا کھا لیا، کھانا موجود نہ ہوا انتظار کرتے رہے، ایک اس کمرے کے اندر چلا گیا، دوسرے کے اندر چلا گیا، اگر دن لمبے ہیں تو باہر جا کر کسی کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا، منظم انداز نہیں ہے۔ اور چونکہ منظم انداز نہیں ہے تو بچوں کو اس وقت کی قدر نہیں ہوتی۔ اب ویکینڈ ہوا مثال کے طور پر تو والدین نے کوئی خاص نظام نہیں بنایا اپنی اولاد کے لیے، جب مرضی ہے وہ اٹھتے ہیں، 8 بجے ہو 9 بجے ہو، اور آپ نے ان کے لیے کوئی خاص وہاں کوئی رولز اور ریگولیشن پرنسپلز نہیں رکھے ہیں کہ بیٹا آپ کو ویکینڈ کے اوپر چلو آدھا گھنٹہ زیادہ سونے کے مل جاتا ہے، بجائے 8 بجے اٹھنے کے یا 7:30 بجے اٹھنے کے، اس دن آپ 1 اور گھنٹہ ایکسٹرا سو سکتی ہیں، لیکن آپ کو اس فلاں وقت کے اندر 9 بجے مثال کے طور پر 9 بجے آپ کو نیچے اترنا ہے، آپ کا ٹوتھ برش کیے ہوئے، آپ کا منہ دھلا ہوا، آپ کا جو کپڑے ہیں وہ پہنے ہوئے، ادھر آپ کو ناشتے کے اوپر بیٹھنا ہے، اور پھر 9 بجے سے لے کر یا 9:30 بجے سے لے کر ناشتے کے بعد 2 گھنٹے تک آپ باہر کھیل سکتے ہیں، لیکن فلاں وقت جو ہے ظہر کی نماز ہے، اس سے 1 گھنٹہ پہلے آپ کو آ کر اپنا تھوڑی سی قرآن کریم کی تلاوت، تھوڑا سا یہ کام، اپنی دادی کے پاس، اپنی نانی کے پاس، اپنے چاچا کے پاس، اپنے ماموں کے پاس، اپنی خالہ کے پاس، اپنی پھوپھی کے پاس، ادھر آدھا گھنٹہ اس کو وزٹ کرنا ہے۔ اگر آپ نے اس طرح ایک قسم کی ریجیم بنائی ہوئی ہے اپنی اولاد کے لیے ویکینڈ کے اوپر، آف کورس ان کو کھیلنے کا بھی وقت دو، اگرچہ اگر آپ نے اس طرح ریجیم جیسے بنائی ہوئی ہے، ایک ٹائم ٹیبل جیسے بنایا ہوا ہے، تو وہ اس وقت کی قدر کریں گے، وقت کا احترام ان کے اندر ہوگا، اور پھر ان ہر چیز چونکہ منظم ہوگی، بہت ساری چیزیں وہ بچے دن میں کر سکتے ہیں، وہ کھیل کود بھی سکتے ہیں، بڑوں کا احترام بھی کر سکتے ہیں، سیکھنا سکھانا بھی ہو سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اگر جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ بچوں کو ہم نے ویسے ہی چھوڑ دیا، جس وقت آپ اٹھیں آپ اٹھنا چاہیں، اور پھر 9 بجے 10 بجے وہ اٹھتے ہیں، نکلتے اترتے 10-11 ہو گئے، اب انہوں نے ناشتہ کیا، اب ناشتہ کرتے ہوئے انہوں نے بڑی دیر لگا دی، باہر گئے کھیلتے رہے، جب مرضی ہو واپس آ گئے، اب پھر کھانے کا وقت ان کا منظم نہیں ہے، 12 بجے 1 بجے کے بعد انہوں نے 3-4 بنا دیے، واپس آئے وہ بھوکے ہیں، کھانا ہے نہیں، کھانا بنایا، اب باقی جو ہیں ان کے کھانے کا وقت نہیں۔ تو اگر ہم بار بار اس طرح کرتے رہیں گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا
کہ اولاد کے اندر، بچوں کے اندر وقت کی قدر بھی نہیں ہوگی اور ان کا دن جو ہے وہ منظم بھی نہیں ہوگا، اور یہ بڑی ہی خسارے کی چیز ہے۔ صرف بچوں کے اندر نہیں بلکہ بڑوں کے اندر بھی۔ اگر ہم ویکینڈ اپنا اس طرح لیزی گزار لیتے ہیں اور اپنا کوئی نظام نہیں بناتے کہ صبح کے اندر اٹھ کر یہ 3 کام کرنے ہیں، اس کے بعد یہ کرنا ہے، پھر مجھے مسجد کے اندر وقت گزارنا ہے، پھر اس کے بعد اپنے رشتہ داروں کے پاس جانا ہے، اور پھر بھائی یہ 1 گھنٹہ مجھے بیمار پرسی کے لیے، کہ جتنی بھی ہمارے علاقے کے اندر، رشتہ داروں کے اندر، محلے کے اندر ارد گرد جو لوگ ہوں ان کی بیمار پرسی کے لیے مجھے جانا، چاہے گھر ہو، ہسپتال ہو۔ اگر آپ اس طرح اپنے آپ کو کھلی رسی چھوڑ دیتے ہیں کہ جو مرضی ہو، جیسا وقت ہو، جب کھانے کا وقت ہو کر لیں گے، تو اس کے اندر پھر وقت کی قدر نہیں ہوتی، پھر آپ کا دن جلدی سمٹ جاتا ہے۔ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب ختم ہوتا ہے، دن ختم ہوتا ہے، اور دن کے آخر میں آپ دیکھیں گے کہ بھائی پورے دن میں کچھ خاص کام کیے نہیں۔ لیکن اگر آپ نے نظام رکھا ہوا ہے اور اس نظام کے مطابق آپ چل رہے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ ایک دن کے اندر آپ کتنا کچھ آپ کر سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے اب حدیث کی طرف آؤں، اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، صحیح حدیث ہے، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ، کہ 2 بڑی نعمتیں اللہ رب العزت نے تمہیں دی ہوئی ہیں اور اس کے اندر بہت سارے لوگ خسارے کے اندر ہیں، ان کو صحیح استعمال نہیں کر رہے، ان کو صحیح استعمال نہیں کر رہے۔ فرمایا ایک نعمت الصحہ، انسان کو اللہ نے صحت اور عافیت دی ہے، آپ کو تندرستی دی ہوئی ہے، آپ کے اعضاء ٹھیک ہیں، زبان ٹھیک چل رہی ہے، کان ٹھیک سن رہی ہیں، ہاتھ ٹھیک انداز کے اندر وہ کام کر رہے ہیں، ٹانگیں جو ہیں وہ ٹھیک انداز کے اندر آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا رہی ہیں، آپ کا دل جو ہے وہ صحیح انداز کے اندر چل رہا ہے، آپ کے پھیپھڑے جو ہیں وہ صحیح انداز کے اندر چل رہے ہیں، آپ کے گردے جو ہیں وہ صحیح انداز کے اندر چل رہے ہیں، آپ کا دماغ وہ صحیح انداز کے اندر۔ کبھی سوچا بھی ہے یہ تمام چیزوں کے بارے میں کہ اللہ رب العزت نے یہ اتنی بہترین مجھے صحت دی ہے؟ یہ ظاہری بات ہے کہ بعض اوقات انسان کو تکلیف یا پریشانی، یا بعض اوقات انسان بیمار ہو جاتے ہیں، یہ الگ بات ہے، لیکن اس وقت بھی یہ سوچنا ہے کہ کتنے ہزاروں ایسے ہیں کہ ان سے میں بہتر ہوں، اور وہ کتنے ہزاروں ایسے ہیں کہ مجھ سے زیادہ تکلیف، پریشانی اور مصیبت کے اندر، بلکہ درد کے اندر ہیں، کتنے ہزاروں ایسے ہیں، لیکن اللہ نے مجھے صحت دی ہوئی ہے۔ تو فرمایا سب سے پہلی صحت، اور اسی وجہ سے فرمایا کہ اغتنم خمسن قبل خمسن، اب غنیمت حاصل کرو اور غنیمت جان لو 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے، اور ان میں سے فرمایا کہ صحتک قبل مرضک، کہ تیری صحت کی قدر کر لے اس سے پہلے کہ تیرے اوپر کوئی بیماری نہ آ جائے، کیونکہ صحت کے اندر تو وہ کام کر سکتا ہے، وہ اعمال کر سکتا ہے، وہ کام کر سکتا ہے کہ جو تو بیماری کے اندر بعض اوقات نہیں کر سکتا۔ صحت کے اندر انسان وہ کام کر سکتا ہے، وہ اعمال کر سکتا ہے جو آپ بیماری کے اندر نہیں کر سکتے۔ کتنے لوگ بیماری کی وجہ سے وہ چل نہیں سکتے، کچھ بیماری کی وجہ سے وہ حرکت نہیں کر سکتے، کچھ بیماری کی وجہ سے وہ کوئی کھانا کھا نہیں سکتے، کوئی بیماری کی وجہ سے کوئی پانی نہیں پی سکتے، کوئی ایسے ہیں کہ بیماری کے اندر ان کی آہیں آہیں نکلتی ہیں، ان کو سخت قسم کا ڈوز دیا جاتا ہے دوائی کا، تاکہ اس کی وجہ سے اس کا پورا جسم کا وہ عضو جو ہے، بلکہ بعض اوقات پورا جسم جو ہے وہ سو جاتا ہے، وہ سن ہو جاتا ہے، تاکہ اس کی تکلیف ہلکی ہو جائے۔ کبھی سوچا بھی ہے؟ ایک تو یہ نعمت، صحت والی نعمت، اور دوسری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، 2 نعمتیں جس کے اندر بہت سارے لوگ خسارے کے اندر ہیں، ایک ہے صحت والفراغ، اور دوسرا فارغ وقت۔ آج آپ کو اللہ رب العزت نے وقت دیا ہوا ہے، اسی وجہ سے وہ حدیث کی جس کے اندر فرمایا اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 وقتوں کو، 5 چیزوں کو غنیمت جان لو اس سے پہلے کہ 5 اور چیزیں نہ آ جائیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شبابک قبل حرمک، تو اپنی جوانی کی قدر کر لے، جوانی کی
قدر کر لے، اس کو غنیمت جان لے، اس سے پہلے کہ تیرا بڑھاپا آ جائے، کہ جوانی کے اندر وہ تو کام کر سکتا ہے، وہ عبادتیں کر سکتا ہے، وہ لوگوں کی مدد کر سکتا ہے جو تو اب بڑھاپے کے اندر نہیں کر سکتا۔ اسی طرح وہ صحت کا قبل مرض کا، اور صحت کا خیال رکھ بیماری سے پہلے۔ اور اسی طرح اس حدیث کے اندر جو فرمایا کہ فراغ کا، کہ فراغ صحت والفراغ، جو اللہ رب العزت نے آپ کو فارغ وقت دیا ہے، اس سے آپ خوب فائدہ اٹھا لو۔ تو خیر عرض کر رہا تھا، سائل نے سوال کیا کہ ہم جو ہیں اس کی اویئرنس کس طرح کریں۔ اویئرنس تو میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، اور آپ لوگوں کے درمیان بھی یہ بتلائیں کہ یہ دو بڑی نعمتیں ہیں، اور وقت اسپیشلی کہ اب جو گزر گیا اب یہ دوبارہ ہاتھ میں نہیں آنے والا۔ 1 گھنٹے کے بعد آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جو مجھ سے پہلے 2 گھنٹے جو میرے پاس تھے اب میں ان 2 گھنٹوں کو ابھی کہتا ہوں، نہیں، یہ تو ابھی آپ کو ایکسٹرا ملے ہیں، اس کو بھی غنیمت جان لو، لیکن وہ جو تم سے گزر گئے ہیں ان کے اوپر اب تم عمل نہیں کر سکتے، اب آگے چلتے رہو، اب آگے چلتے رہو، اب آگے چلتے رہو۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ وقت سے فائدہ کس طرح اٹھائیں۔ عام طور پر میں یہ کہا کرتا ہوں کہ آپ ایسے کرو کہ بعض اوقات آپ فزیکلی ایک ٹائم ٹیبل بنا لو کہ منڈے کے دن مجھے یہ 3 کام 4 کام کرنے ہیں۔ اگر کام پر جاتے ہیں تو کام پر جائیں گے، کام سے واپس آئیں گے یہ عمل کریں گے، وہاں سے واپس کریں گے یہ عمل کریں گے، اس کے بعد 1 گھنٹہ تلاوت کے لیے ہوگا، اس کے بعد یہ 2 گھنٹے جو ہوں گے یہ فیملی ٹائم ہوں گے۔ مثال کے طور پر میں صرف مثال دیتا ہوں، تو یہ جو 2 گھنٹے ہوں گے یہ فیملی ٹائم ہوگا، تو اس وقت جتنے بھی فیملی والے ہیں، باپ ہے، بیٹا ہے، بھانجا ہے، بھتیجا ہے، ماں ہے، بیٹی ہے، اس طرح تو جتنی بھی فیملی ہے، ایز اے فیملی ہم اکٹھے بیٹھیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کریں گے، ڈسکس کریں گے، بیٹا آپ نے کیا کیا تھا، بیٹی آپ نے کیا کیا تھا، امی جان تم کیا کرتی رہی، ابو جان آپ کیا کرتے رہے دن میں۔ اور پھر کوئی ایسی بات ہے کہ جو آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں ہم سے، کوئی ایسی بات ہے کہ جس سے آپ کو تکلیف ہوئی، کوئی ایسی بات ہوئی کہ جو آپ کو بہت خوش جس نے کیا، تو یہ 4 سوال 5 سوال عام طور پر ایک دوسرے کو آدمی کر سکتا ہے۔ بتلاؤ آج کا سب سے بہترین کام آپ نے کون سے کیا، یا وہ بتلاؤ کہ کسی اور نے کوئی اچھا کام کیا وہ بتلاؤ۔ وہ یہ مثالیں اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ جب میں ساتھیوں سے بات کیا کرتا ہوں کہ یو مسٹ ہیو فیملی ٹائم، کہ پورے ایز اے فیملی تم اکٹھے بیٹھو اور ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرو، تو اکثر وہ کہا کرتے ہیں کہ بھائی ہم جب بیٹھتے ہیں تو ایک دوسرے کیا بات کریں، ابو کو کیا پوچھیں، امی کو کیا پوچھیں، یا بیٹا جب ہو یا بیٹی ہو تو ان سے کیا پوچھیں۔ تو یہ کہا کرتا ہوں کہ اچھا ابو سے بات کریں، ابو جان آپ بتلائیں آپ نے دن میں کیا کیا ہے، امی جان آپ کیا کرتے رہی آج، ویسے پوچھ لو۔ تو ابتدا کے اندر تھوڑے تکلف کے ساتھ ہوگا، لیکن ونس اٹس کیپس گوئنگ، ایک مرتبہ بات شروع ہو گئی تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ امی جان بتلائے گی میں نے فلاں کام کیا، یہ کرتی رہی یہ کرتی رہی۔ اچھا جب آپ ادھر گئی تھی ادھر کون کون تھے، تھوڑا سا اور کویسچن سے کویسچن نکلتا ہے۔ اچھا بیٹا آپ تم بتلاؤ کہ آپ اسکول کے اندر کیا کرتے رہے، اگر بیٹا بڑا ہے یا بیٹی بڑی ہے، اچھا بتلاؤ کالج کے اندر آج آپ کے لیکچرار جو ہیں وہ کیا بات کر رہے تھے، یا آپ جہاں دکان پر گئے تھے دکان کے اوپر چاہے خریدنے کے لیے چاہے بیچنے کے لیے یا چاہے ویسے، اچھا دکان کے اوپر کیا کیا دیکھا، کیا کیا پرائسیں تھی، کن کن کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی، اس سے واپس آتے ہوئے کوئی کیا ہوا، کوئی واقعہ پیش آیا، واز اٹ اور جسٹ نارمل۔ اچھا اس قسم کی چیزیں تو ایز اے فیملی ٹائم ضروری ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اپنے دن کو جب ہم آرگنائز کریں گے تو اس وقت آپ دیکھیں کہ ہمارا وقت جو ہے بڑا بہترین انداز کے اندر یوٹیلائز ہو رہا ہے۔ تو سائل نے بہت اچھا سوال کیا، بات لمبی ہو گئی لیکن یہ تمام کہنی ضروری تھی۔ اور ایک مسلمان کے لیے اٹس ویری ایزی، کیونکہ ہمارے دن کے اندر 5 پوائنٹز ہیں، 5 حصوں کے اندر تقسیم کیا ہے کہ فجر سے لے کر ظہر تک یہ ایک حصہ ہے، اس حصے کے اندر میں یہ کام کر لوں، اور پھر ظہر سے لے کر عصر تک یہ جو وقت ہے اس کے اندر میں یہ کام کر لوں، عصر سے لے کر مغرب تک یہ جو حصہ ہے اس کے اندر میں یہ، منڈے کے اندر میں یہ کروں گا، ٹیوزڈے یہ کروں گا، وینسڈے ایک ٹائم ٹیبل بنا لو۔ اور جو لکھ پڑھ نہیں سکتے تو وہ اپنے ذہنی طور پر ایک ٹائم ٹیبل رکھو، اور ٹائم ٹیبل ایک دوسرے کا شیئر کرو کہ میں یہ کام کروں یہ انداز کے اندر، تو اس سے پھر یہ ہوگا کہ آپ کا جو وقت ہے وہ بہترین انداز کے اندر یوٹیلائز ہوگا اور کبھی ضائع نہیں ہوگا۔ اور ایک مرتبہ اس کی عادت پڑ جائے کہ جو بھی آپ کے اوقات ہوں وہ صحیح طریقے سے استعمال ہوں، پھر اس کے بعد عجیب بات یہ ہے کہ کبھی اگر آپ ویسے آئیڈل
لیزی سستی کے طور پر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں سے کوئی فائدہ کا کام نہیں کر رہے ہیں، تو آپ کو فوراً محسوس ہوگا کہ بھائی میں آدھے گھنٹے سے ادھر بیٹھا رہا اور میں نے کوئی خاص کام نہیں کیا، پروڈکٹیو، اٹ وازنٹ پروڈکٹیو، کوئی میں نے کام ایسے نہیں کیا کہ جس سے مجھے یا مخلوق خدا کو کوئی فائدہ ہو۔ انسان کو پھر وہ کمی محسوس ہوتی ہے، کیونکہ اس ماحول کے اندر، اس ٹائم ٹیبل اور اس رجیم کے اندر آ جاتا ہے۔ تو اس لیے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دو نعمتیں اللہ رب العزت نے دی ہوئی ہمیں، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ بہت سارے لوگ اس کے اندر خسارے کے اندر ہیں۔ ایک نعمت الصحہ، اللہ رب العزت نے آپ کو صحت دی ہوئی ہے، اور دوسرا والفراغ، اللہ رب العزت نے آپ کو بڑا وقت دیا ہوا ہے، اس وقت سے خوب فائدہ اٹھا لو۔ آج اگر ہم نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العزت ہمیں اتنا مشغول کر دیں، اتنا مشغول بعد میں کر لیں کہ پھر ہم اپنے ہاتھ جوڑتے رہیں کہ کاش کہ میرے پاس تھوڑا سا وقت ہوتا، میں اپنے ذاتی کام کر لیتا، تھوڑا سا وقت ہوتا کہ میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ملاقات کر لیتا، تھوڑا سا وقت ہوتا تو میں، فرمایا وہ اب آپ کے پاس وقت نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا جب بھی آپ کے پاس وقت والی نعمت ہو تو اس کو خوب استعمال کرتے رہو اور اس کو صحیح انداز کے اندر یوٹیلائز کرتے رہو۔ اور اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے میں ایک استاذ محترم کی بات اس پر کہوں گا، فرمایا کرتے تھے، فرماتے کہ جس وقت ہوتا ہے سمجھ نہیں ہوتی، جس وقت ہوتا ہے سمجھ نہیں ہوتی، جس وقت سمجھ آتی ہے وقت نہیں ہوتا۔ جس وقت ہوتا ہے سمجھ نہیں ہوتی، خاصتاً جوانی کے اندر اور ابتدائی زندگی کے اندر وقت بہت ہوتا ہے، بچپنے کے اندر وقت بہت ہوتا ہے، لیکن سمجھ نہیں ہوتی، اور جس وقت سمجھ آتی ہے اس وقت نہیں ہوتا۔ اب وقت نہیں ہوتا، سمجھ آتی ہے اور انسان کو پوری دنیا کے حالات سمجھنے شروع ہو جاتے ہیں اور حقیقت پتہ چل جاتی ہے کہ میرا مقصد اس دنیا کے اندر کیا ہے، میری ایم کیا ہے، میرا گول کیا ہے، آبجیکٹیو کیا ہے میری زندگی کا۔ وہ جب سمجھ میں آ جاتا ہے اور یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، یہ جتنی بھی نعمتیں ہیں اس کی میں قدر کر لوں، جب سمجھ آ جاتی ہے تو اب وقت نہیں ہوتا وہ اعمال کرنے کا۔ اب یہ ذمہ داری بھی پوری کرو، گھریلو ذمہ داری پوری کرو، باہر کی ذمہ داری پوری کر دو، دوستوں کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کو قائم رکھتے رہو، بڑوں کی جو ذمہ داریاں آپ نے لی ہیں ان کو نبھاتے رہو، اپنی جو ذمہ داریاں ہیں اس کو پورے انداز کے اندر پورا اور مکمل کرتے رہو۔ تو اس لیے جب وقت ہوتا ہے تو اس وقت سمجھ نہیں ہوتی، اور جس وقت سمجھ آتی ہے وقت اب نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمیشہ دعا کیا کرو کہ اللہ رب العزت ہمیں وقت کی قدر نصیب فرماوے، اور اللہ رب العزت وقت کے ضیاع سے، وقت کے ضائع ہونے سے ہماری بھی بقیہ لوگوں کی اللہ رب العزت حفاظت فرمائے، کیونکہ شیطان تو چاہتا ہے کہ تم اپنے وقت کو ضائع کرتے رہو، اور کل قیامت کے دن ایک ایک منٹ کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا کہ بتلا کہ تمہارے پاس وقت تھا، تم نے اس کو کس انداز کے اندر استعمال کیا ہے۔ تمہارے پاس پورا گھنٹہ تھا، ہر دن 2 گھنٹے تھے، اور یہ جب وقت آتا تھا مثال کے طور پر 9 بجے سے لے کر 10 بجے تک، یا 10 بجے سے لے کر 11 بجے تک، یا جو بھی وقت ہو، تو اس وقت کو آپ کس انداز کے اندر استعمال کیا کرتے تھے۔ تو اسی کے ساتھ میں اپنے بات کو ختم کرتا ہوں۔ اپنے وقت کو، جو ہمارا وقت ہے ختم ہو گیا ہے، اور جیسے پروگرام کے آخر میں ہم دعا کرتے ہیں تو دعا کی طرف چلے جاتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ یا رب العالمین تو ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما، دین پر پورے طور پر ہم سب کو استقامت نصیب فرما۔ یا رب العالمین جتنے بھی بیمار ہیں سب کو شفا نصیب فرما، جتنے بھی پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔
یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان تمام کے اندر تو ہم سب کو حصہ نصیب فرما، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے حفاظت اور پناہ مانگی ہے یا اللہ ان تمام چیزوں سے تو ہم سب کو پناہ اور حفاظت نصیب فرما، اور یا رب العالمین سب سے بڑی بات وہ تیری رضامندی ہے یا اللہ دنیا اور آخرت کے اندر تو ہم سب کو اپنی رضامندی نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔